سمجھیں ہر ایک چیز کو در حقیقت، دے دے الہی وہ نور بصیرت۔ بسم اللہ والحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ معزز ناظرین کرام، اخلاقیات کی ایک قسم کا تعلق انسان کی اجتماعی زندگی سے ہے، انہیں ہم معاشرتی اخلاقیات بھی کہہ سکتے ہیں۔ انسان کو اللہ تبارک و تعالی نے مختلف مراتب کے اندر پیدا کیا۔ کوئی شخص عالم ہے، کوئی امام ہے، کوئی مدرس ہے، کوئی کاروبار کرنے والا ہے، کوئی ملازمت کرنے والا ہے، کوئی مزدوری کرنے والا ہے۔ ان مراتب کی وجہ سے انسان ایک دوسرے کے تعاون کے محتاج رہتے ہیں۔ اسلام نے ہمیں اس تعاون کے اندر دو بنیادی اصول سکھائے اور سمجھائے ہیں۔ سب سے پہلا اصول یہ ہے کہ ہمیں اگر تعاون کرنا ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى، نیکی کے کام کے اندر تعاون کرنا ہے، تقوی کے کام کے اندر تعاون کرنا ہے، خیر اور بھلائی کے کام کے اندر تعاون کرنا ہے، وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، گناہ اور معصیت کے کاموں کے اندر، بغاوت اور سرکشی کے معاملات کے اندر ایک دوسرے کا تعاون نہیں کرنا۔ یہ پہلی چیز ہے۔ اور دوسرا، نبی کریم علیہ السلام نے ہمیں آپس کے اس تعاون کے اندر خیر خواہی کا پہلو اختیار کرنے کی نصیحت فرمائی۔ نبی کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں الدین النصیحہ، دین تو نام ہی خیر خواہی کا ہے، گویا دین سراسر خیر خواہی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ خیر خواہی سے کیا مراد ہے؟ احباب گرامی، خیر خواہی سے مراد ہے دوسروں کا بھلا چاہنا، دوسروں کے ساتھ اچھائی کرنا۔ اس میں بنیادی ترین چیز یہ آتی ہے کہ آپ دوسرے کے ساتھ بھلا چاہیں اور اسے اللہ کے عذاب سے بچانے کی کوشش کریں۔ آپ اس کے عقیدے کے متعلق فکر کریں، اس کے عمل کے متعلق فکر کریں، امر بالمعروف و نہی عن المنکر، کہ نیکی کا حکم دینا، برائی سے منع کرنا، یہ خیر خواہی کی بنیادی ترین باتوں میں سے ایک ہے۔ اسے آپ خیر خواہی کی بنیاد بھی کہہ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ انسان کیا خیر خواہی کرے؟ انسان لوگوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے، اچھا تعلق رکھے، اچھے انداز میں گفتگو کرے، دوسروں کا ادب کرے، دوسروں کا احترام کرے۔ گویا آپ خیر خواہی کو کسی ایک سکرین کے اندر مقید اور محدد نہیں کر سکتے۔ خیر خواہی بڑی وسیع ہے۔ مثال کے طور پر نبی علیہ السلام نے خیر خواہی کو ایک مسلمان کا حق قرار دیا۔ نبی کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں للمؤمن علی المؤمن ست، ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر، ایک مومن کے دوسرے مومن پر 6 حقوق ہیں۔ یعودہ اذا مرض، جب ایک بندہ بیمار ہو تو اس کے مسلمان بھائی کو چاہیے کہ وہ اس کی تیمارداری کرے، اس کی عیادت کرے۔ تیمارداری کا کیا ادب ہے، کیا اخلاق ہے کہ آپ اس کو جا کر حوصلہ دینے والے ہوں، آپ اس کے جا کر اس کی ہمت کو بڑھانے والے ہوں، آپ اس کے لیے دعا کرنے والے ہوں، اور آپ اس کے علاج کے لیے اگر کوئی کوشش آپ کی اختیار کے اندر ہے تو آپ وہ کوشش کرنے والے ہوں۔ وَيَشْهَدُهُ إِذَا مَاتَ، اگر آپ کا مومن اور مسلمان بھائی فوت ہو جائے، آپ کا یہ حق بنتا ہے کہ آپ اس کے جنازے کے اندر شریک ہوں، آپ اس کی تدفین کے اندر شریک ہوں۔ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، معروف اور مشہور حدیث ہے، کہ ایک مسلمان کسی مسلمان کے جنازے میں شریک ہوتا ہے، اللہ اسے 1 قیرات اجر دیتے ہیں۔ اگر وہ اس کی تدفین کے اندر بھی شریک ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اسے 2 قیرات اجر دیتے ہیں۔ صحابہ کرام نے پوچھا، عرض کی، اے اللہ کے رسول علیہ السلام، قیرات کیا چیز ہے؟ آپ نے فرمایا، قیرات ایسے ہے کہ جیسے احد پہاڑ ہے یا ایک بڑا عظیم پہاڑ ہے۔ اور جب یہ حدیث مبارکہ سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما تک پہنچی تو وہ کہنے لگے لقد ضیعنا قراریت کثیرہ، ہم نے یقیناً کئی قیرات اجر جو ہے اس کو ضائع کر دیا کہ ہم اپنے کسی مسلمان بھائی کے جنازے کی اطلاع پا کر اس کے جنازے کے اندر شریک نہ ہو سکے۔ تیسری چیز، وَيُجِيبُهُ إِذَا دَعَا، ایک مسلمان کسی کو دعوت دے کھانے کی، اپنے پاس آنے کی، اپنے گھر آنے کی، وہ اس کی دعوت کو قبول کرے۔ یہ مسلمان کا دوسرے مسلمان پر حق ہے۔ وَيُسَلِّمُ عَلَيْهِ إِذَا لَقِيَ، جب ملے، ملاقات ہو، آمنا سامنا ہو، اس کو سلام کہے۔ احباب گرامی، یہاں
تھوڑا سا ٹھہر کر سوچئے کہ کیا ہمارا یہ طرز عمل ہے کہ ہم راہ چلتے ہوئے، کہیں آتے جاتے ہوئے اپنے کسی مسلمان بھائی کو سلام کرتے ہیں؟ اور نبی علیہ السلام نے تو یہ بات بھی ارشاد فرمائی کہ جب دو مسلمان بھائی آپس میں ناراض ہوتے ہیں، جھگڑے کی حالت اور تنازع کی حالت میں ہوتے ہیں، ان میں سے بہتر وہ ہے الذی یبدأ بالسلام، جو سلام کرنے میں ابتدا اور پہل کرتا ہے۔ اسے نبی علیہ السلام نے ایک مسلمان کا حق قرار دیا۔ اور آپ یقین مانیے بس اوقات ایسے ہوتا ہے کہ ہم کسی جگہ پر موجود ہوتے ہیں اور ہمیں ایسا پوائنٹ نہیں مل رہا ہوتا کہ جس پوائنٹ سے ہم کوئی گفتگو شروع کر سکیں، نقطہ آغاز نہیں مل رہا ہوتا، تو نقطہ آغاز سلام بنتا ہے۔ ہم جب سلام کرتے ہیں تھوڑی سی کدورت بھی دور ہو جاتی ہے، تھوڑی سی نفرت کے اندر بھی کمی آ جاتی ہے، تھوڑا سا انسان کا مزاج بھی دوسرے انسان کے مزاج سے آشنا ہو جاتا ہے۔ تو اس ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر یہ حق ہے کہ اس کی جب بھی اس سے ملاقات ہو وہ اسے سلام کرے۔ اور احباب گرامی، سلام بھی کیسے کرنا ہے؟ ماتھے پر بل ڈال کر، چہرے پر شکن ڈال کر نہیں احباب گرامی، سلام بھی ایسے کرنا ہے کہ آپ کے چہرے پر مسکراہٹ بھی ہو۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، نیکی کے کسی بھی معاملے کو حقیر نہ سمجھو، یہ بھی نیکی ہے ان تلقى اخاہ بوجہ طلیق، کہ آپ اپنے کسی مسلمان بھائی کو ملیں تو آپ کے چہرے کے اوپر مسکراہٹ ہو۔ آگے فرمایا وَيُشَمِّتُهُ إِذَا عَطَسَ، چھینک آئے تو اس کا جواب دے۔ وَيَنصَحُ لَهُ، ایک مسلمان کا یہ حق ہے کہ وہ دوسرے مسلمان کی خیر خواہی کرے۔ کب خیر خواہی کرے؟ فرمایا اذا غاب او شاہدا، چاہے وہ اس کے سامنے موجود ہے پھر بھی اس کی خیر خواہی کرے، اس کا بھلا چاہے، اس کا دفاع کرے، اور اگر وہ اس کے سامنے موجود نہیں ہے پھر بھی وہ اس کا دفاع کرے، اس کی خیر خواہی چاہے۔ احباب گرامی، یہ بہت بڑی بات ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے خیر خواہی کو ایک مسلمان کے حق کے ساتھ جوڑا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام کا یہ طرز عمل تھا، آپ کی یہ عادت اور سنت طیبہ تھی کہ آپ جب صحابہ کرام سے اسلام پر بیعت اور وعدہ لیا کرتے تھے تو نبی کریم علیہ السلام ان سے اس وعدے اور بیعت کے اندر خیر خواہی کا بھی وعدہ لیا کرتے تھے۔ سیدنا جریر بن عبداللہ البجلی رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم کے پاس تشریف لائے اسلام قبول کرنے کے لیے۔ آپ نے فرمایا مد یدک یا جریر، اے جریر اپنا ہاتھ آگے کرو، اپنا ہاتھ پھیلاؤ تاکہ میں تم سے بیعت اور وعدہ لوں اسلام پر۔ سیدنا جریر ابن عبداللہ البجلی انہوں نے نبی کریم سے پوچھا، اللہ کے رسول آپ مجھ سے کس بات پر بیعت لینا چاہ رہے ہیں، کس بات پر وعدہ لینا چاہ رہے ہیں؟ نبی کریم نے ارشاد فرمایا الا ان تسلم وجہک للہ، پہلی اس بات پر کہ تم اپنے چہرے کو اللہ تبارک و تعالی کا مطیع اور فرما بردار بنا دو، وَالنَّصِيحَةُ لِكُلِّ مُسْلِمٍ، اور اس بات پر میں تم سے وعدہ لینا چاہتا ہوں کہ تم ہر مسلمان کے ساتھ خیر خواہی کا معاملہ کرو گے۔ سیدنا جریر فرماتے ہیں بایعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی النصح لکل مسلم، میں نے نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ اس بات پر بیعت کی کہ میں ہر مسلمان کے ساتھ خیر خواہی کروں گا۔ احباب گرامی، یہ جو خیر خواہی ہے یہ انبیاء علیہم السلام کا شیوا ہے۔ انبیاء اپنی امت کے خیر خواہ تھے، اور ایک نبی سے بڑھ کر اپنی امت اور قوم کا کون خیر خواہ ہو سکتا ہے؟ ایک نبی سے بڑھ کر اپنی امت کا درد کس کے دل کے اندر ہو سکتا ہے؟ آپ سورۃ الاعراف کا مطالعہ کریں، وہاں سیدنا ہود اپنی قوم سے کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ ابلغکم رسالات ربی وانا لکم ناصح امین، اے میری قوم اس بات کو سمجھ لو، میں تمہیں اپنے رب کے پیغامات پہنچاتا ہوں اور میں تمہارا ناصح خیر خواہ ہوں، امین امانت دار بھی ہوں، تم مجھ پر بھروسہ کر سکتے ہو، مجھ پر اعتماد کر سکتے ہو۔ سیدنا نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو کیا فرمایا تھا؟ ابلغکم رسالات ربی وانصح لکم، میں تم تک اپنے رب کے رسالات پہنچاتا ہوں، پیغامات پہنچاتا ہوں، اپنے رب کی وحی تم تک پہنچاتا ہوں، اور میں تمہارا خیر خواہ ہوں۔ وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور اپنے رب کی طرف سے وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ سیدنا صالح علیہ السلام، سیدنا شعیب علیہ السلام اپنی قوم کو یہی بات ارشاد فرماتے ہیں، اے میری قوم میں تم تک اپنے رب کا پیغام پہنچانے والا پیغمبر ہوں اور تمہارا خیر خواہ ہوں۔ مگر افسوس یہ ہے کہ ان انبیاء کی اقوام نے اپنے ان خیر خواہوں کو پہچاننے میں دیر کی،
اور گھاٹے کے اندر چلے گئے، نقصان کے اندر چلے گئے۔ احباب گرامی، نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا الدین النصیحہ، دین خیر خواہی کا نام ہے۔ صحابہ کرام نے سوال پوچھا، عرض کی لمن یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام دین کس کے لیے خیر خواہی کا نام ہے؟ نبی کریم نے ارشاد فرمایا للہ ولی کتابہ ولی رسولہ ولی ائمۃ المسلمین وعامتہم، دین خیر خواہی کا نام ہے اللہ کے لیے، اللہ کی کتاب کے لیے، اللہ کے رسول کے لیے، مسلمانوں کے حکمرانوں کے لیے، وعامتہم، اور عام مسلمانوں کے لیے۔ اللہ کے لیے کیا خیر خواہی ہے؟ اللہ کے لیے خیر خواہی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے، اللہ کی بندگی کے اندر کسی کو سانجھی نہ سمجھا جائے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خیر خواہی کیا ہے کہ نبی کریم کی تعظیم کی جائے، آپ کی عظمت کا ادراک اور احساس کیا جائے، اور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی کامل ترین اتباع کی جائے۔ اور ولی ائمۃ المسلمین کے لیے کس طرح کہ دین خیر خواہی ہے مسلمانوں کے حکمرانوں کے لیے۔ پیچھے حدیث کے اندر یہ بھی ذکر تھا ولی کتابی، اللہ کی کتاب کے ساتھ بھی خیر خواہی کی جائے۔ اللہ کی کتاب کے ساتھ کیا خیر خواہی ہے احباب کرام؟ اللہ کی کتاب کے ساتھ خیر خواہی یہ ہے اللہ کی کتاب کی عظمت کا ادراک دل کے اندر ہو، اللہ کی کتاب کے ساتھ انسان کا دل لگا ہو، اس کی عزت اور توقیر انسان کے دل کے اندر ہو، اور انسان اپنی زندگی کی رہنمائی لے تو اللہ کی کتاب سے لے یا پھر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سے لے۔ اس کے بعد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خیر خواہی اور حکمرانوں کے ساتھ کیسی خیر خواہی کہ انسان حکمرانوں کے ساتھ خیر خواہی یہ کرے کہ ان کی اصلاح اگر کرنی ہو تو ان کی اصلاح ایسے طریقے سے کرے جس طریقے کے اندر عیب جوئی اور مذمت نہ ہو۔ حکمرانوں کے لیے دعا کرے۔ آپ حرمین شریفین کو دیکھ لیجئے، وہ اپنے خطبات کے اندر، خطبہ حج ہو، خطبہ عید ہو، خطبات جمعہ ہوں، وہ ان خطبات کے اندر اپنے حکمرانوں کے لیے دعا کرتے ہیں، خیر کی دعا کرتے ہیں، بھلائی کی دعا کرتے ہیں۔ اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی امت کو بھی یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ ہر خیر کے کام کے اندر، نیکی کے کام کے اندر، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے کام کے اندر حکمران کا ساتھ دو۔ احباب گرامی، نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ان اللہ یرضی لکم ثلاثہ، اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے 3 باتوں سے راضی ہوتا ہے، وَيَسْخَطُ لَكُمْ ثَلَاثَ، اور 3 باتوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ غصہ اور ناراض ہوتے ہیں۔ یرضی لکم، راضی اللہ کن باتوں سے ہوتے ہیں تم سے؟ ان تعبدوا، اللہ کی عبادت کرو، ولا تشرکوا بہ شیئا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ ٹھہراؤ، وَأَن تَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ اس بات پر راضی ہوتے ہیں کہ تم اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ تھام لو اور تفرقہ بازی اختلافات کے اندر نہ پڑو۔ اور تیسری کیا چیز جس سے اللہ تعالیٰ راضی ہوتے ہیں؟ وَأَن تُنَاصِحُوا مَن وَلَاتُ اللَّهُ أَمَّرَكُمْ، جن لوگوں کو اللہ نے تمہارا حکمران بنایا ہے ان کے ساتھ خیر خواہی کرو۔ اور اللہ کن 3 باتوں سے ناراض ہوتے ہیں؟ فرمایا قیل وقال، غیر ضروری، لا یعنی بحثیں اور لا یعنی باتیں اللہ کو ناراض کرتی ہیں۔ وَإِضَاعَةَ الْمَالِ، مال کو ضائع کرنا، فضول خرچی کی صورت میں ہو، اسراف تبذیر کی صورت میں ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضی کا سبب ہے۔ اور فرمایا وَكَثْرَةَ السُّؤَالِ، اور یہ چیز بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو ناراض کرنے کا باعث ہے کہ انسان کثرت سوال کرنے والا ہو، دین کے معاملے کے اندر اگر مگر چونکہ چنانچہ کرنے والا ہو کہ اگر یہ چیز ہے اس کی کیا حکمت ہے، اس میں کیا دانائی۔ احباب گرامی، یہاں پر ایک بات سمجھ لیجئے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی کوئی بھی بات اور کوئی بھی فیصلہ حکمت اور خیر سے خالی نہیں ہے، مگر کسی معاملے کی حکمت اللہ نے ہمیں بتا دی، کسی معاملے کی حکمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتا دی، اور کسی معاملے کی حکمت ہماری عقل سلیم نے ہمیں سمجھا دی۔ یہاں تک تو معاملہ اور بات ٹھیک ہے، لیکن ہر اللہ کے فیصلے اور حکم کی حکمت کو تلاش کرنے کے اندر انسان کوشش کرے، یہ چیز انسان کے لیے مناسب نہیں ہے، بلکہ انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی انسان کے ساتھ خیر اور نعمت پر انسان کو بھروسہ کرنا چاہیے۔ یہ احباب گرامی گفتگو تھی حکمرانوں کے ساتھ انسان کی خیر خواہی کی۔ اب آخری کیا چیز ہے؟ وعامتہم،
انسان لوگوں کے ساتھ بھی خیر خواہی کرے۔ احباب گرامی یہ بڑا وسیع معنی ہے اس کا کہ لوگوں کے ساتھ خیر خواہی کرنا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ایک حدیث مبارکہ کے الفاظ ہیں، آپ نے فرمایا انصر اخاک ظالما او مظلوما، اپنے بھائی کی مدد کرو چاہے وہ ظالم ہو چاہے وہ مظلوم ہو۔ اب یہ جملہ انتہائی تعجب کا حامل جملہ تھا، صحابہ کرام نے اس پر تعجب کیا۔ اس صحابی نے یہ سوال پوچھا، اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام مجھے یہ بات تو سمجھ آ گئی ہے کہ میرا بھائی اگر مظلوم ہے میں اس کی مدد کروں، افرأیت اذا کان ظالما کیف انصرہ، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام اگر میرا بھائی ظلم کرنے والا ہو میں اس کی کیسے مدد کروں گا؟ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تحجزہ او تمنعہ من الظلم فإن ذلک نصرہ، کہ تم اپنے اس ظالم بھائی کو ظلم کرنے سے منع کرو، یہ تمہارا منع کرنا اس کی مدد ہوگا۔ احباب گرامی یہ خیر خواہی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ظالم کے ساتھ مدد اور خیر خواہی کرنے کی تلقین اور حکم فرما رہے ہیں کہ اس کو ظلم سے روکنا تمہارے اوپر فرض ہے۔ یہی امر بالمعروف و نہی عن المنکر ہے۔ یہی احباب گرامی خیر خواہی کی بنیادی اکائی ہے کہ انسان حق کا ساتھ دینے والا ہو اور انسان باطل سے روکنے اور منع کرنے والا ہو۔ خیر خواہی کے اندر یہ بات بھی یاد رکھیے کہ ایک مسلمان کو بہترین مشورہ دینا بھی اس کا حق ہے اور یہ بھی خیر خواہی کی بہترین قسم ہے۔ میں آپ کو اس کی مثال پیش کرتا ہوں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس سیدہ فاطمہ بنت قیس رضی اللہ عنہا تشریف لائیں۔ ان کے پہلے خامن جو تھے وہ فوت ہو چکے تھے اور وہ عدت بھی گزار چکی تھی۔ انہوں نے کہا اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام میرے پاس دو رشتے آئے ہیں، ایک ابو جہم کا ہے اور ایک سیدنا امیر معاویہ کا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ بات سنی تو آپ نے انہیں کیا مشورہ دیا؟ آپ نے فرمایا اما ابو جہم فلا یضع عصاہ عن عاتقہ، جہاں تک ابو جہم کا تعلق ہے تو ابو جہم اپنے کوڑے کو اپنی گردن سے اتارتا ہی نہیں ہے، یعنی اس سے یہ مراد ہے کہ ابو جہم غصیلا آدمی ہے، ابو جہم غصہ کرنے والا آدمی ہے، سخت طبیعت کا مالک ہے۔ اور فرمایا کہ جہاں تک سیدنا معاویہ کا تعلق ہے تو وہ غریب ہیں، آپ ایسا کریں کہ آپ اسامہ بن زید سے نکاح کریں۔ سیدہ فاطمہ بنت قیس فرماتی ہیں کہ میں نے اس بات کو بہتر نہ جانا مگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم کی تعمیل میں اسامہ بن زید کے ساتھ میں نے نکاح کیا۔ اور فرماتی ہیں کہ جب میں نے نکاح کیا تو اللہ تبارک و تعالی نے اس نکاح کے اندر اتنی برکت کی، اتنی خیر کو اللہ تعالی نے اس کے اندر پیدا کیا کہ میرے اوپر رشک کیا جاتا تھا کہ میں اسامہ بن زید کے عقد میں ہوں۔ احباب گرامی کسی مسلمان کو مشورہ دینا یہ اس کے ساتھ بہت بڑی خیر خواہی ہے۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے پاس کوئی ساتھی آتا ہے، کوئی نوجوان آتا ہے، کوئی دوست آتا ہے جس سے کسی مدد کی ضرورت ہوتی ہے، تو مدد فقط یہ نہیں ہے کہ ہم اس کی مالی ضرورت کو پورا کریں، نہیں احباب گرامی، مدد یہ بھی ہے کہ اس کی بات کو سنا جائے، اس کو حوصلہ دیا جائے اور اسے بہترین اور اچھا مشورہ دیا جائے جو اس کے لیے دنیا اور آخرت میں خیر کا باعث ہو۔ نبی کریم ارشاد فرماتے ہیں المسلم اخو المسلم، مسلمان مسلمان کا بھائی، بھائی بھائی کا خیر خواہ ہوتا ہے، بھائی بھائی کا حوصلہ ہوتا ہے۔ احباب گرامی بھائی بھائی کا دشمن کبھی نہیں ہوتا، وہ اس کی خیر چاہتا ہے، وہ اس کی بھلائی چاہتا ہے، وہ اس کے ساتھ ان معاملات کو دیکھنا چاہتا ہے کہ جو اس کے لیے اچھے معاملات ہوں۔ فرمایا لا یظلمہ ولا یسلمہ، مسلمان اپنے بھائی پر نہ ظلم کرتا ہے، نہ اس کو ذلیل جانتا ہے یا نہ اس کو حقیر جانتا ہے۔ احباب گرامی آج یقین مانیے ہمارے اندر یہ معاشرتی برائی بدرجہ اتم موجود ہے کہ ہم کسی بھی دوسرے مسلمان بھائی کو حقیر جانتے ہیں۔ یقین مانیے کوئی ہم سے علم کے اندر چھوٹا ہو ہم اسے حقیر سمجھتے ہیں، مال کے اندر چھوٹا ہو اسے ہم حقیر سمجھتے ہیں، کوئی ہمارا مسلمان بھائی مرتبے رتبے عہدے کے اندر ہم سے چھوٹا ہم اسے حقیر سمجھتے ہیں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ یہ مومن کی شان نہیں ہے کہ مومن اپنے مسلمان بھائی کو حقیر جانے، بلکہ مومن کون ہے کہ جو نہ اس پر ظلم کرتا ہے اور نہ اس کو حقیر اور ذلیل سمجھتا ہے۔ پھر فرمایا من کان فی حاجت اخی
کان اللہ فی حاجتہ، جو اپنے مسلمان بھائی کی ضروریات پورے کرنے کی کوشش اور جستجو کے اندر لگا رہتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کی ضروریات اور حاجات کو پورا فرماتے ہیں۔ احباب گرامی ذرا یہاں پر سوچئے کہ یہ گھاٹے کا سودا ہے کہ میری ضرورت اللہ تعالیٰ پوری کرنے والے ہوں، میری حاجت اللہ تبارک و تعالیٰ پوری کرنے والے ہوں، اور یہ کس کے سلے کے اندر مجھے عطا کیا جائے کہ میں اپنے مسلمان بھائی کی ضروریات اور حاجات کو پورا کرنے کے اندر کوشش کروں۔ اور فرمایا وَمَنْ فَرَّجَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً، کسی مسلمان پر کوئی مصیبت آ گئی، کوئی تکلیف آ گئی، اور کسی دوسرے مسلمان نے اس تکلیف کو اس سے دور کر دیا، فَرَّجَ اللَّهُ عَنْهُ بِهَا قربۃ من قرب یوم القیامت، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا اجر اور جزا یہ دیتے ہیں کہ اس کے عوض اور بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص سے آخرت کے مصائب میں سے کوئی مصیبت، آخرت کی تکالیف میں سے کوئی تکلیف دور کر دیتے ہیں۔ احباب گرامی کیا یہ گھاٹے کا سودا ہے؟ کس قدر فائدہ مند اور سود مند یہ سودا ہے اور لین دین اور معاملہ ہے کہ میں اس دنیا میں اپنے کسی مسلمان بھائی سے مصیبت اور تکلیف کو دور کرنے میں کوئی کردار ادا کروں، اور بدلے میں جو مصیبت اور تکلیفیں مجھ پر روز قیامت آنی ہیں اللہ تبارک و تعالی انہیں مجھ سے دور فرما دے۔ اور فرمایا وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، یہ خیر خواہی کی آخری حد ہے کہ انسان اپنے مسلمان بھائی کی پردہ پوشی کرنے والا ہو، اس کے عیوب پر پردہ ڈالنے والا ہو، اور اس کی اصلاح اس طریقے اور منہج پر کرے کہ اس سے نہ اس کی مذمت لوگوں کے سامنے آیا ہو، اور نہ کوئی ایسا معاملہ لوگوں کے سامنے آئے کہ جس کی وجہ سے وہ مسلمان بھائی کہ جس کے اندر کوئی معاملہ پایا جا رہا ہے وہ عار محسوس کرے۔ جیسا کہ نبی کریم علیہ السلام کے بارے میں سیدنا علی المرضیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَا يَطْلُبُ عَوْرَتَهُ، نبی کریم علیہ السلام کسی مسلمان کی ایسی بات تلاش کرنے کی طلب کے اندر نہیں رہتے تھے کہ جس کے واقع ہونے میں کوئی عار محسوس ہو رہی ہو۔ تو احباب گرامی یہ خیر خواہی کی آخری حد ہے کہ مسلمان اپنے دوسرے مسلمان کی پردہ پوشی کرے، اور اگر اس کے اندر کوئی کمی بیشی دیکھے تو اس کی اصلاح اس طریقے اور منہج پر کرے کہ جو طریقہ اور منہج نبی علیہ السلام کا طریقہ اور منہج تھا۔ اس کا اجر اللہ کیا ارشاد فرمائیں گے؟ فرمایا سَتَرَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اللہ تبارک و تعالی اس بندے کے گناہوں پر، اس کے عیوب پر، اس کے نقائص پر، اس کی معاصی اور سیئات پر روز قیامت کو اللہ تبارک و تعالی پردہ ڈال دیں گے۔ احباب گرامی میرے اور آپ کے عیوب اور گناہوں پر روز قیامت پردہ ڈال دیا جائے، اس سے بڑی سعادت کی بات کیا ہوگی؟ اس سے بڑی خوش بختی کی بات کیا ہوگی؟ اس سے بڑی خوش نصیبی کی بات کیا ہوگی؟ تو احباب گرامی نبی علیہ السلام نے ہمیں یہ حکم دیا، ہمیں یہ تعلیمات دی کہ لوگوں ایک دوسرے کے خیر خواہ بن جاؤ، کہ دین سراسر خیر خواہی کا نام ہے، اور جس معاشرے کے اندر لوگ ایک دوسرے کے خیر خواہ ہوں، دین کے معاملات میں، خیر کے معاملات میں، اچھائی کے معاملات میں، نیکی کے معاملات میں، احباب گرامی وہ معاشرہ دنیا کا خوبصورت ترین معاشرہ بن جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں نبی کریم علیہ السلام کی سیرت طیبہ سے رہنمائی لینے کی، اور اپنی زندگی کو نبی کریم علیہ السلام کے اسوہ اور آپ کی سیرت کے تابع کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ سمجھے ہر ایک چیز کو در حقیقت، دے دے الہی وہ نور بصیرت۔